السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی کلاس میں ہم ریوائز کریں گے آرڈینل یوٹیلٹی اپروچ، یا جسے خط عدم ترجیح کی تشریح کا نظریہ بھی کہا جاتا ہے، یا نیو کلاسیکل نظریہ صارف بھی۔ اور اس کے حوالے سے سب سے پہلی چیز جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے نظریے کا ارتقاء یا ایوولوشن آف تھیوری۔ خط عدم ترجیح کا نظریہ سب سے پہلے فرانسس ایچورتھ نے 1881 کے اندر پیش کیا۔ اس کے بعد اس کو موڈیفائی کیا پریٹو نے 1906 کے اندر، اور ایٹ دا اینڈ جے آر ہگس اور آر جی ٹی ایلن نے 1930 کے اندر اس کو کمپلیٹ فارم میں جو ہے وہ پیش کیا۔ اس نظریے کا جو بنیادی تھیم ہے، جو مین اس کا فلسفہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ یوٹیلٹی کی جو ہے وہ میئرمنٹ نہیں کر سکتے، افادہ کو ناپ نہیں سکتے، کیونکہ ان کے خیال میں افادہ ایک ذہنی تسکین یا سطح کا نام ہے، اور انسانی ذہن کو یا اس میں موجود جو تسکین کی سطح ہے اسے پڑھنا ناممکن ہے، ایز کمپیئر ٹو ہماری جو لاسٹ اپروچ ہے جس میں ہم نے کارڈینل یوٹیلٹی اپروچ کے حوالے سے بات کی تھی کہ کارڈینل یوٹیلٹی اپروچ یا جو کلاسیکل ماہرین ہیں ان کے خیال میں یوٹیلٹی جو ہے اس کو میئر کیا جا سکتا ہے۔ تو جدید جو یہ ماہرین ہیں، نیو کلاسیکل ماہرین ہیں، ان کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ آپ افادہ کو میئر نہیں کر سکتے، اس کو جو ہے آپ ناپ نہیں سکتے، اور اسی لیے یہ اپنے نظریے کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ ہم افادے کی بنیاد پہ اشیاء کی ترتیب بنا سکتے ہیں، ان کی آرڈرنگ کر سکتے ہیں، ان کی رینکنگ کر سکتے ہیں، اور ایک صارف جو ہے اپنی ذہنی جو اس کی کیفیت ہے، چیزوں کو دیکھ کے جو وہ افادہ محسوس کرتا ہے کہ اتنا افادہ میں ان سے حاصل کر پاؤں گا، انہی کی بنیاد پہ وہ اشیاء کو ایک آرڈرنگ کے اندر یا ایک ترتیب کے اندر بتا سکتا ہے۔ جیسے یہاں انہوں نے مثال لی ہے کہ آرڈینل کا جو لفظ ہے وہ ریاضی سے لیا گیا، اور اس سے مراد پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، یعنی یوٹیلٹی کی بنیاد پہ وہ ان کو آرڈر دیتا جاتا ہے یا ان کی رینکنگ کرتا چلا جاتا ہے۔ اس اپروچ کے اندر بھی ہمارا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہوگا کہ کنزیومر اپنے گیون ریسورسز کے اندر، اپنی گیون انکم کے اندر کس طرح میکسیمم یوٹیلٹی جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے، یا کس طرح میکسیمم سیٹسفیکشن حاصل کر سکتا ہے۔ اور اسی اپروچ کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہم پڑھیں گے وہ ہے ازمپشنز آف دا آئی سی کرو اپروچ، یعنی اس نظریے کو سمجھنے سے پہلے ہمیں کچھ باتیں جو ہیں وہ فرض کرنی پڑیں گی، اور ان مفروضات کے اندر جو چیز ہمارے پاس سب سے پہلے موجود ہے وہ ہے کنزیومر از ریشنل، یعنی آپ کا جو صارف ہے وہ عقل مند ہے۔ یہاں پر ریشنلٹی سے مراد یہ ہے کہ ہر ایک شخص جو مارکیٹ کے اندر جائے گا ایز اے کنزیومر، اس کو مارکیٹ میں موجود جو اشیاء ہیں ان کی قیمتوں کے حوالے سے پتہ ہے، ان میں موجود جو یوٹیلٹی ہے ان کے حوالے سے اسے پتہ ہے، اور وہ اپنی انکم کو ان اشیاء پہ اس طرح سے خرچ کرنا چاہتا ہے کہ اس کو جو یوٹیلٹی حاصل ہو وہ میکسیمم ہو، یعنی وہ جان بوجھ کر اپنے جو پیسے ہیں یا اپنی جو انکم ہے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، اور یہی عقل مند ہونے کا یا ریشنل ہونے کا تقاضا ہے، یہی ریشنلٹی کا تقاضا ہے کہ ہر ایک شخص جو ہے وہ اپنے ریسورسز کو بہترین طریقے سے استعمال کرے اور زیادہ سے زیادہ تسکین یا زیادہ سے زیادہ سیٹسفیکشن حاصل کر سکے، اور اسی صورتحال کے اندر وہ ایکولیبریم کے اندر جا پائے گا۔ سیکنڈ ہمارے پاس جو ازمپشن ہے وہ ہے رینکنگ آف دا یوٹیلٹی، یعنی ہمارا جو کنزیومر ہے وہ افادہ کی بنیاد پر اشیاء کی ترتیب وار جو ہے پیمائش کر سکتا ہے، یا ان کی آرڈرنگ کر سکتا ہے، ان کی رینکنگ کر سکتا ہے۔ یعنی اگر ہم اپنے صارف کے سامنے ڈفرینٹ جو بنڈلز ہیں یا ڈفرینٹ جو کموڈٹیز ہیں وہ رکھیں، تو وہ ان میں موجود جو یوٹیلٹی ہے اس کی بنیاد پہ ہمیں بتائے گا کہ کون سا بنڈل یا کون سی کموڈٹی ایسی ہے جس میں اس کو سب سے زیادہ سیٹسفیکشن نظر آ رہی ہے، اور اسے وہ سب سے پہلے نمبر پہ رکھے گا۔ اس کے بعد جو اس سے کم یوٹیلٹی والی چیز ہے اس نے اس چیز کو سیکنڈ نمبر پہ رکھنا ہے، اس کے بعد جو اس سے کم یوٹیلٹی والی چیز ہے اس کو تھرڈ نمبر پہ رکھنا ہے، اینڈ سو آن۔ وہ تمام سامنے دی گئی چیزیں یا جو بنڈلز ہیں یا جو اشیاء ہیں ان کے مجموعے ہیں،
ان کو اپنی یوٹیلٹی یا افادے کی بنیاد پر ایک ترتیب کے اندر رکھتا چلا جاتا ہے. یعنی سب سے پہلے سب سے زیادہ یوٹیلٹی والی چیز، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم. اور یہ آرڈرنگ جو ہے ہمارا صارف جو ہے جو کر پائے گا، اسی کو ہم ریشنل جو ہے وہ کنزیومر کہہ رہے ہوں گے. اس کے بعد نیکسٹ چیز جو ہے وہ ہمارے پاس ہے کہ یہ ایک 2 کموڈٹی یا 2 اشیاء کا ماڈل ہے. یعنی یہ بات فرض کی جا رہی ہے کہ جب ہم اس یوٹیلٹی کی مدد سے ایک کنزیومر کا ایکولیبریم دیکھیں گے تو وہ کم از کم 2 اشیاء کو استعمال کرے گا. یعنی وہ ایک چیز کو استعمال نہیں کر سکتا. یا دوسرے لفظوں میں ہم کہیں تو ہمارا جو یوٹیلٹی فنکشن ہے وہ 2 کموڈٹیز پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. یعنی یوٹیلٹی از اے فنکشن آف سے 2 کموڈٹیز ہمارے پاس ایکس اینڈ وائی ہے، تو یوٹیلٹی از اے فنکشن آف ایکس اینڈ وائی ہوگا. اور اس کے بعد جو ہمارے پاس اسمپشن نمبر 4 ہے وہ ہے ایگزیم آف کمپلیٹنس، یعنی تکمیلیت کا مفروضہ. اس مفروضے کے اندر ہم یہ چیز فرض کرتے ہیں کہ ایک صارف جو ہے اس کو اپنی پریفرنسز کے حوالے سے ہر ایک چیز کے حوالے سے مکمل آگاہی ہے. یعنی جو اشیاء سامنے لائی جائیں گی ان کے حوالے سے وہ کیا سوچتا ہے کہ کون سی چیز اس کے لیے بہتر ہے، کون سی چیز اس کے لیے بہتر نہیں ہے، یا کون سی 2 ایسی چیزیں ہیں کہ جو یوٹیلٹی کی بنیاد پہ برابر ہیں. تو اپنی پریفرنسز یا اپنی ڈیمانڈ کے حوالے سے، اپنی خواہشات کے حوالے سے اشیاء کے متعلق اور ان میں موجود یوٹیلٹی کے متعلق وہ شخص بالکل کلیئر ہے. اور اسی چیز کو ایگزیم آف کمپلیٹنس جو اس کا نام دیا جا رہا ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ صارف کے سامنے 2 اشیاء رکھی جائیں جیسے ایکس اور وائی، تو ان کے جو ڈیفرنٹ کمبینیشنز بنیں گے ان کے حوالے سے ہمارے صارف کے جو دماغ کے اندر ایک مکمل جو میپ ہے یا نقشہ ہے وہ موجود ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو صارف ہے وہ ایک بنڈل اے کو بی پر جو ہے وہ ترجیح دیتا ہے یا اس کو اس پہ پریفرنس دیتا ہے، یا دوسرے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو کنزیومر ہے وہ جو ہمارے پاس بی بنڈل ہے یا بی مجموعہ ہے اس کو اے پہ ترجیح دیتا ہے، یا اس کو جو 2 بنڈل سامنے لائے جاتے ہیں تو ان دونوں کے درمیان وہ غیر جانبدار رہتا ہے یا انڈیفرنس کا شکار ہوتا ہے. یعنی یہ 3 آنسر وہ ہمیں دے سکتا ہے. یعنی ہم نے اس کے سامنے 2 بنڈل رکھے، ایک بنڈل اے ہے جس میں کچھ اشیاء ہیں ایکس اور وائی، کچھ یونٹس ہیں ان کے، ایک بنڈل بی ہے. اب اگر وہ یہ کہتا ہے کہ جی اے جو ہے یہ پریفریبل ہے بی سے، تو یہ ایک ممکنہ آنسر ہو سکتا ہے. یا وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو بی بنڈل ہے یہ زیادہ پریفریبل ہے اے کے مقابلے میں، مجھے زیادہ یوٹیلٹی دے گا، تو یہ بھی ایک اس کا جو ہے وہ پاسبل آنسر ہو سکتا ہے. یا تھرڈ اور یا آخری اس کے پاس آپشن یہ ہے کہ وہ دونوں چیزوں کو ایکول قرار دے دے، یعنی دونوں بنڈلز کو ایکول قرار دے دے. اس کے علاوہ کوئی فورتھ ون آپشن اس کے پاس نہیں ہے. یعنی وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ آرڈرنگ نہیں کر سکتا یا مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کون سا بنڈل بہتر ہے ان دونوں میں سے، میں جو ہے وہ کچھ بھی بتانے کے قابل نہیں ہوں. یعنی یا تو ان دونوں بنڈل میں سے کسی ایک کو وہ پریفر قرار دے گا، یا منیمم یہ ہوگا کہ دونوں میں یہ کہے گا کہ یہ دونوں یوٹیلٹی کی بنیاد پہ مجھے ایک جیسے لگ رہے ہیں تو میں ان دونوں کے درمیان انڈیفرنٹ کا شکار ہوں یا غیر جانبدار ہوں. لیکن وہ یہ جواب نہیں دے سکتا کہ میں بالکل نہیں بتا سکتا کہ کون سا بنڈل کیسے ہے، یا ایون یہ دونوں برابر بھی ہیں یا نہیں. اس کے بعد لاسٹ ون جو ہمارے پاس اسمپشن ہے وہ ہے ایگزیم آف کنسسٹنسی یا ہم آہنگی یا استقامت کا مفروضہ. ہم آہنگی یا استقامت کو اگر ہم ایکسپلین کریں تو اس کے لیے مثال کے طور پہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس 2 بنڈل ہیں جیسے اے اور بی، اگر وہ ان دونوں کے درمیان میں انڈیفرنس کا شکار ہے، یعنی ہم نے اس کے سامنے 2 بنڈل رکھے اور وہ کہتا ہے جی کہ میرے پاس اے اور بی جو ہیں یہ دونوں برابر ہیں. اسی طرح اگر ہم اس کے سامنے 2 بنڈل رکھیں جیسے بی اور سی، تو اگر ان کے درمیان بھی وہ انڈیفرنس کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ اے اور سی کو دیکھے گا تو ان کے درمیان بھی وہ یہی جواب دے گا کہ مجھے یہ دونوں شاید برابر نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا کنسسٹنسی کو ان معنوں میں بھی ہم لے سکتے ہیں کہ ہمارا کنزیومر جو ہے ایک دفعہ جو پریفرنس بنا دے گا اشیاء کے حوالے سے، یا جس بنڈل کو وہ ایک دفعہ پریفر بنڈل قرار دے گا اس کو دوبارہ کبھی بھی چینج نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اس چیز کو ہم ایگزیم آف کنسسٹنسی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں.